الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، مختصر تعلیم القرآن و تجوید القرآن کورس کرتے ہوئے آج کا ہمارا سبق نمبر 170 ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 173 پر مشتمل ہے۔ یعنی آج کے سبق میں ہم 2 آیات پڑھیں گے، انتہائی اہمیت کی حامل آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم اور ان کی تلاوت انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ آئیے اس کی پہلے مشق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو لفظی ترجمہ پڑھاؤں گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں مختصر سے وقت میں قرآن مجید کا ترجمہ، قرآن مجید کا فہم حاصل ہو جائے، تو آئیے ان اسباق کو ضرور سنیں۔ روزانہ ایک سبق 2 آیات یا 1 آیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی یاد ہونا شروع ہو جائے گا اور قرآن مجید کا فہم بھی حاصل ہو جائے گا، اور پھر جب آپ ائمہ کرام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے سرور آئے گا، آپ کو دلی چین نصیب ہوگا اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ آئیے سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، یا ایہا، یہ یا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، ایہا کا معنی بھی اے ہوتا ہے، اور یا ایہا کا معنی بھی اے ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب اگلا لفظ یعنی آنے والا کلمہ جو ہے اس کے شروع میں الف لام ہو تو یا کے بعد ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے ملانے کے لیے ساتھ، تو اس لیے ملا کر جب پڑھتے ہیں یا ایہا الذین پڑھیں گے، یا الذین نہیں پڑھیں گے، اس لیے یا ایہا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کا اصول ہے، اور قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے، یہ اللہ کی کلام ہے۔ اس قدر خوبصورتی اور ہر لفظ میں چاشنی پائی جاتی ہے، اور ہر لفظ میں ایک وزن پایا جاتا ہے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ میں سے، ما وہ پاکیزہ رزق، رزقنا جو عطا کیا ہم نے، کم تم کو، واشکرو اور تم شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو خاص اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے۔ اے ایمان والو، تم پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا، یعنی حلال ذرائع سے کمائے ہوئے رزق وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، پاکیزہ ہیں۔ حرام ذرائع سے کمائے ہوئے رزق کی طرف جھپکو بنا اور دیکھو بنا، وہ تو حرام ہے۔ چوری، ڈاکہ، کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا، یہ تمام کے تمام ذرائع جو ہیں یہ حرام کے ہیں۔ اس سے نہ انسان کی عبادت قبول ہوتی ہے، نہ انسان کا اخلاص قبول ہوتا ہے، نہ محنت قبول ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کی بنیاد اور عبادات کا مغز جو ہے وہ حلال رزق ہے،
اگر انسان کی بنیاد ہی کمزور ہو تو انسان بذات خود کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اگر بنیاد مضبوط ہو یعنی حلال رزق ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ انما صرف حرم حرام کیا ہے علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون یعنی خون جو بہنے والا خون ہوتا ہے نا، جب قربانی کی جاتی ہے اس میں سے جو خون نکلتا ہے جو بہہ جاتا ہے وہ خون حرام ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو بیچا جا سکتا ہے۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، لحم کا معنی گوشت، وما اہل اور وہ جانور اہل کہ پکارا گیا ہو بھی جس کو لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا گیا ہو۔ آج کے دور میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے، فلاں کے نام پر ہے۔ صرف اللہ کے لیے ذبح کیے جانے والا جانور ہی حلال اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ فمن اضطر پس جو شخص مجبور کیا جائے، غیر باغن وہ باغی نہ ہو، ولا عادن اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ پس نہیں ہے گناہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔